وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله عز وجل في مقام آخر يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین محترم سامعین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، صدر جلسہ معزز معطر علماء کرام، عزیز طلباء طالبات، ماں اور بہنوں، مختلف مقامات سے تشریف لانے والے ائمہ کرام، علماء اعظام، ہم اس مقصد کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جس مقصد کے لیے خداوند قدوس نے اس کائنات کو بنایا. مقصد ہے قرآن اور صاحب قرآن کو لانا. جو مقصد خداوند قدوس کا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک پورا نہ ہوا، وہ اللہ نے اپنے محبوب پر کامل اور مکمل فرمایا. قرآن مجید کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ نے دو چیزوں کا کہیں دوسری امتوں میں ذکر نہیں فرمایا. ایک یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے تکمیل دین کا وعدہ اسی امت سے فرمایا، اور جس دین سے اللہ راضی ہے وہ رضا کا اعلان بھی خداوند خصوص نے اسی دین پر چلنے والوں کو، مذہب اسلام پر چلنے والوں کو فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، شرک ہو، پارسیت ہو، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی دین مقصود ہے، یہی مذہب مقصود ہے. یہاں پر ہم مسجد کی فضیلت اور درس و تدریس کی فضیلت اس کا ذکر کرنے بیٹھے کہ اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کیا ہے. خداوند قدوس نے مسجد کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد وہ تعمیر کریں گے
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مسلمان۔ مسجد کون بنائے گا؟ مسلمان۔ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کے قدم کامیابی چومے گے۔ تو مسجد یہ اللہ کا گھر، اور یہ ہمارے سے شروعات نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے اس کائنات کی شروعات عبادت خانے سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خداوند قدوس نے کعبۃ اللہ کے سرزمین کو بنایا، وہاں سے سمندر جھاگ مارا، پوری زمین پھیلائی گئی جو اس کائنات کے اصل بیج۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر اللہ نے جنت سے بھیجا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ مسجد بہت اونچا مقام ہے، جس کا مسجد میں پیسہ یا رائے مشورہ، جدوجہد، کوشش، کاوش ہے، اس کے آباد کرنے میں جو بھی محنتیں لگیں گی وہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے ساتھ ہی جوڑ کر اس کو خداوند قدوس انعام سے نوازے گا۔ پھر مسجد میں آنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کو جھگڑوں کا، گالی گلوچ کا اور نامعلوم کن کن باتوں کا کوئی اڈا بنا لیا جائے۔ اگر آپ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی ایک قید خانہ بھی تھا، دار القضاء بھی تھا، درس و تدریس کی جگہ بھی تھی، اور وہاں پر جو لوگ قیدی لائے جاتے تھے ان کو باندھنے کا ایک ذریعہ اور سبب بھی تھا، سب کچھ وہی تھا۔ لیکن وہاں اس وقت کے احباب کو آپ دیکھیے، وہاں پر نظام کو چلانے والے امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نظام جن پر چسپا ہو رہا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جو قیامت تک نہیں آئے گی، نہ پہلے آئی نہ قیامت تک آ سکتی۔ وہ مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کرام کا، ادنا صحابی کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو درس و تدریس کی لائن سے لیں یا مسجد کی لائن سے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ دو واقعے سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک مسجد کے تعلق سے اور ایک درس و تدریس کے تعلق سے۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ نے یہ آرڈر کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے اپنے پیسے سے، کسی کا کوئی پیسہ، کوئی محنت کو جد و جہد نہیں، ہم سب کچھ ہم خرچ دیں گے۔ بادشاہ وقت نے خلیفہ ہارون رشید بہت خدا ترس بادشاہ گزرا، اس کی بیگم بھی خدا ترس تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی جد و جہدوں کو اور کاوشوں کو اللہ قیامت تک جاری اور ساری فرمائے۔ کیڑے مکوڑے، چرن پرن، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کچھ ان کے لیے دعا گو ہے، اس لیے کہ دریائے دجلہ سے مکے تک انہوں نے نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ۔ تو حضرت نے آرڈر کر دیا کہ ہم اپنے پیسے سے مسجد بنائیں گے۔ ایک غریب آدمی تھا، اس نے سوچا لو بھائی ہم غریب لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے سے رہ گئے، دن بھر مزدوری کرتا، اپنا جو مزدوری لے کر کے آتا اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ اس نے سوچا میں کس طریقے سے، میں چاہتا تھا کہ محنت کروں لیکن محنت بھی قبول نہیں ہے، بادشاہ اپنے طور سے رکھیں گے، بادشاہ وقت اپنے طریقے سے کام لیں گے۔ اب انہوں نے کئی دن تک سوچنے کے بعد جو ان کے ذہن میں بات آئی وہ یہ آئی کہ بھائی میں دیکھ کر آؤں کہ وہاں کون سی چیز سے میرا حصہ مسجد میں بڑھ سکتا ہے۔ یہ دیکھنے گئے تو ان کی سمجھ میں آیا کہ اینٹ میں خرید کے، چند اینٹیں خرید کر کے میں جمع کر سکتا ہوں، اس سے میرا حصہ لگ سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، کچھ مزدوری بچا کر، کچھ پیسے بچا کر کچھ اینٹیں خریدی، اور وہ اینٹیں خرید کر وہاں جا کر کے رات کے کسی حصے میں ان اینٹوں میں ملا دی۔ جیسی وہ اینٹیں تھی ایسی ہو بہو اینٹیں اس میں مکس کر کے چلے آئے، مسجد بن کر تیار ہو۔ جتنا بھی وقت اور وقفہ لگا ہو، بادشاہ خواب دیکھتا ہے، مسجد تیار ہے، عروج پر ہے مسجد کا معاملہ۔ بادشاہ کو خواب نظر آیا
کہ ایک محل ہے جنت میں، اور وہ بادشاہ وقت کا محل ہے، خلیفہ ہارون رشید لکھا ہوا ہے، اسی کے سامنے غریب آدمی کا مزدور کا محل ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ آپ نے پوچھا خلیفہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ فلاں کا محل ہے، آپ کے محل کے ساتھ ساتھ یہ محل بھی تیار ہوا ہے، آپ کی مسجد جو بنی ہے اس مسجد کے صدقے میں اس کی قبولیت کی وجہ سے یہ محل بھی بن گیا جیسے آپ کو ملا ہے۔ اب بادشاہ نام کے ساتھ بتایا گیا فلاں فلاں آدمی، بادشاہ بڑا پریشان، یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو یہ آرڈر کیا تھا کسی کا کچھ نہیں لگنا، یہ کیسے ہو گیا؟ بادشاہ وقت نے عدالت قائم کی اور اس کے بعد نام کے ساتھ اپنے جو پولیس مین تھے یا واچ مین تھے ان کو بھیجا، فلاں آدمی کو بلا کر بلایا گیا کہ بھائی کیا معاملہ گزرا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ کہ جی کیسا؟ بھائی معاملہ یہ ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور میرا محل جنت میں، اسی کے سامنے تیرا محل بھی ہے اور باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہ جی بادشاہ وقت جان کی امان ہو، کہ ٹھیک ہے جان کی امان، کہ جی جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم اپنے خزانے سے مسجد تعمیر کریں گے، کسی کا کچھ نہیں لگنے دیں گے، یہاں تک کہ مزدور بھی اپنے طور سے رکھیں گے، تو میرا نام مزدوری میں بھی نہیں آیا، مجھے موقع بھی نہیں ملا کچھ پیسے خرچ کر لیتا، تو میں کئی دن تک روتا رہا، اللہ اب ہمیں ان کی وجہ سے تیرے گھر میں حصہ لینے سے بھی پیچھے رہ گئے۔ تو کئی دن تک سوچنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر کے دیکھوں اس اللہ کے گھر میں کون سے طریقے سے میں اپنا حصہ لگا سکتا ہوں۔ میں وہاں پہنچا، میں نے ہر چیز کو دیکھا، میری سمجھ میں جو سب سے معمولی چیز ہوتی ہے ایک اینٹ، تو اس کا خیال میرے دل میں آ گیا۔ میں نے کئی دن تک اپنے بچوں کا کچھ خرچہ کم کر کے بچا کر کے چند اینٹیں ان میں جا کر کے ملا دی، جو آپ کے وہاں محافظ تھے، واچ مین تھے، بگیلے تھے، ان کو بھی معلوم نہیں، میرے گھر والوں کو بھی پتا نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ راز سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں، میرے اللہ کو پتا۔ ٹھیک ہے، خداوند قدوس نے یہ قبول کر لیا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ نے تجھے بھی جنت میں محل دے دیا، تو دامے درمے سب انہیں جس نوعیت سے بھی ہو سکے گھر کے آباد کرنے میں مدد کرنی ہے، جسے کہتے ہیں داخل تو رہنا ہے، دل نہیں رہنا۔ داخل جو رہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، دخیل نقصان کرتا ہے، اس کا نظام ایسا ہو گیا، اس کا ویسا ہو گیا، وہاں تو ایک اینٹ کا معاملہ ہے، لیکن نظام کا چلانا، مشورے دینا، جگہ کا فراہم کرنا، تعمیر میں پیسے لگانا، مزدوری دینا، اینٹیں دلوانا، سیمنٹ دلوانا، کمبی دلوانا، بالو دلوانا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رائے اور مشورے کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شامل ہوگا تو خداوند قدوس اسے بھی اجر عطا فرمائے۔ ایک دوسرا واقعہ درس و تدریس کی لائن سے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، مجھے امید ہے بغور سماعت فرمائیں۔ سلطان محمود غزنوی بہت خدا ترس بادشاہ گزرا۔ بھائی بچے اگر متوجہ ہو جائیں تو اچھا، بات سمجھ میں آئے گی بہت اچھی، تھوڑے سے توجہ، جو سنبھالنے والے ہیں ان سے ذرا درخواست ہے تھوڑے سے قریب کر دیں بچوں کو، اور پیچھے سے واقعہ اچھا ہے، کام آئے گا بہت۔ سامنے ہو جاؤ بھائی، تھوڑے سے سامنے کو ہو جاؤ، آ جاؤ۔ محمود غزنوی کی سلطنت اور حکومت عالمانہ تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھی، بہت بڑے عالم بھی ہیں، قابل انسان ہیں، خداوند قدوس نے بہت سمجھ بوجھ دینی اعتبار سے عطا فرمائی تھی، لیکن ایک خلش دل میں رہتی تھی کہ بھئی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت وہ دی ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم زبردستی پڑھوا سکتے ہیں، کوئی اگر حرام کاری نہیں چھوڑتا ہم چھوڑا سکتے ہیں، چوری نہیں چھوڑتا تو ہم زبردستی چھوڑا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بازو میں طاقت ہے، اور یہ مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھانے والے ملا نے یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ اللہ نے اصل طاقت ہمیں دی ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ رب کریم مرنے سے پہلے پہلے مجھے میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جنت کے علاوہ مجھے دکھا دینا، اس سے پہلے موت نہیں دینا۔
ایک مرتبہ کا واقعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں توجہ کے ساتھ سنے تو چھوڑوں نے تو یہ رکھ دیا بھائی، چھوڑ دو بھائی۔ دیکھا بھائی استاد محترم نے کہ ان کے پاس جوتے نہیں ہیں تو پرانے جوتے دیے کہ یہ چارانے کا صابن لینا اور یہ پھٹ رہے چارانے میں سلوانا۔ وہ شاگرد لے کر کے چلے، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں کیا ذہن میں آپ کے بات آتی۔ انہوں نے جا کر کے موچی سے کہا کہ اسے پھاڑ دو۔ الگ کرنے کے بعد میں پھر درزی کے پاس پہنچے دھل کر کے، کہا اس کی ٹوپی سی دو۔ استاد محترم کے جوتوں کے کپڑے کی ٹوپی سلوا کر کے پہنچے۔ استاد محترم مجھے بھائی میں نے جوتے پہن کے آتے کہ حضرت جی آپ کے پیر کا کلمہ میرے سر سے قیمتی تو خداوند قدوس ان کو عالم نہ بنا۔ آج ہمارے اندر ادب لحاظ نہیں، ہم چاہتے ہیں علماء کے سر پہ بیٹھ جائیں، ہمیں ادب احترام نہیں ہے۔ عالم کا وہ مقام ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، وہ جیتا جاتا قرآن اور حدیث ہے، بلکہ جو مصحف میں قرآن لکھا ہے اس سے بڑا احترام عالم کا ہونا چاہیے۔ اور آج ہماری جو غفلت ہے، ہم سے جو بے ادبی ہو رہی، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر علم نہیں۔ آج بھی آپ اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، جبکہ وہ کہتے سامنے بیٹھے، چار زانو ہو کر کے بیٹھیں گے، لیکن انشاءاللہ آج کا شاگرد سر پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ ہم شان سے کہیں گے فلاں ہمارے استاد ہیں، لیکن بہت سو کے منہ میں نہیں آتا کہ یہ استاد ہے، کہ پتہ نہیں منہ میں کیا ہو جاتا ہے۔ بھائی ادب بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، درس دے رہے تھے حضرت، بار بار کھڑے ہوتے تھے۔ طلباء نے پوچھا حضرت جی کیا پریشانی کیا تکلیف ہے، آپ ہمیں حکم فرما دیں، ہم وہ تکلیف دور کریں گے۔ کہ بیٹھ جاؤ بھائی خاموش، لیکن اس میں کچھ بے تکلف بھی ہوتے ہیں۔ حضرت نہیں بتا دیجئے کہ جو دیکھو سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں، ان کھیلنے والوں بچوں میں جو چنڈول سے کھیل رہے ہیں، میرے استاد کا بیٹا ہے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی، میری حمیت تقاضا نہیں کرتی کہ استاد کا بیٹا کھڑا رہے میں بیٹھ جاؤں۔ یہ ادب کر کے بتلایا۔ فرمایا بے ادبی کا نقصان۔ ایک واقعہ سنا کہ ایک بچہ 29 پارے حفظ ہوئے تھے، باپ ڈرائیور تھا لاری، استاذ کو آ کر کے گھور کر دیکھ دیا ہے 29 پاروں کے بعد توفیق نہیں، قرآن بھول گیا، ہٹا دیا۔ ایسے ہی 2 بچے کسی کے پڑھتے تھے، اس نے استاذ کے ساتھ آ کر کے بدتمیزی کری، انہوں نے حفظ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے بے ایمان بنوں تو وہ علماء میں کیڑے مکوڑے تلاش کرنے شروع کر دے، نقطے چننے شروع کر دے کہ یہ عالم ایسا، وہ عالم ویسا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل کو پسند فرمایا اس کے دل میں اللہ نے علم رکھا ہے، ہم کون ہے؟ مثال ایسا سمجھیں، ایک مالدار کا شاندار باغ ہے اور اس باغ میں سیب کے درخت ہیں، ایپل کے، اور ان کے پاس مہمان آئیں اور وہ مہمانوں کے پاس ٹوکری میں شاندار قسم کے سیب لا کر کے رکھے، اور وہ مہمان آ کر کے لات مار کے یہ کہ یہ کوئی سیب ہے، کیا ہے یہ؟ تو اسی طریقے سے خداوند قدوس نے جن قلوب کو چنا ہے، جن دلوں کو چنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کو رکھا ہے۔ اللہ فرماتے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیرا رب پہلے کائنات کو بناتا ہے اور بنائی کائنات میں سے پھر ان میں سے کچھ چھانٹتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ تمام انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کو چھانٹا، انبیاء علیہ السلام میں سے رسولوں کو چھانٹا، تمام رسولوں میں سے اپنے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمائے۔ تمام جتنے حواریین یہ صحابہ گزرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو چھانٹا، اس جماعت میں سے خلفائے راشدین کو چھانٹا، عشرہ مبشرہ کو اللہ نے چھانٹا۔ تو یہ خداوند قدوس کی تقسیم آپ نے دیکھے، کالا یا گورا، یہ کہاں کا، کس علاقے کا ہے، کون سی برادری کا ہے، کون سے محلے کا ہے، اللہ کی پسند کو دیکھے خداوند قدوس نے پسند فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز اس درسگاہ میں، اس لائن میں ادب ہے، اگر ادب نہیں تو بالکل بیکار۔ ادب کے ذریعے سے سب کچھ ملا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شاگرد پہنچے، ان کا نام بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ حضرت میں آپ سے سبق پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں گھر سے جب مدرسے تک درسگاہ تک جاتا ہوں، آنے جانے کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ کو درس دے سکتا ہوں۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ استاد محترم گھوڑے پر چل رہے ہیں، شاگرد دوڑ رہا ہے نیچے نیچے۔
یہ اس طرح آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر روس سے، بخارا سے مکے مدینے کے کیے مجھے معلوم نہیں، ایسا نہیں آتا علم، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے مدینے پاک میں، گورنر مکہ نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری پڑھاتے ہیں ان کے درس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ گورنر مدینہ وہ خط لے کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے اور یہ کہا بھائی حضرت سے بات کرنی ہے۔ جو خادم تھے وہ آئے، کیا بات ہے؟ کہ گورنر مدینہ ملنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ کچھ بات ہے۔ اندر پہنچے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت امام مالک صحابہ کے شاگرد ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ کر کے دے دیں، اور ملاقات کرنی ہے تو مسجد نبوی میں ملنا، ورنہ امام مالک کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ رہتے تھوڑا سا ہوتا، لو بھائی امام صاحب کے پاس وقت نہیں، عالم صاحب کے مدرس کے ہم نے رکھا ہے، نکالو اسے بھائی۔ ارے اللہ کے بندو، جب تک دل پاک نہیں ہوگا علماء کی قدر نہیں ہوگی، علم نہیں آئے گا۔ اس لیے آج خالی پیپے ہیں، عبارتیں صحیح نہیں پڑھنی آتی۔ جو کتابیں عربی کی کتابیں وہ عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کی ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے گورنر مکہ کے بیٹے کو لے کر اور گورنر مکہ کا وہ لیٹر لے کر گورنر مدینہ مسجد نبی میں ملے۔ اب سنو آگے کی بات، جب ملے ہیں دیکھا خط گورنر مکہ کا خط ہے، گورنر کا بہت بڑا مقام ہے، پورے علاقے کا بڑا ہوتا ہے گورنر۔ حضرت نے پڑھا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر پڑھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ جتنے آگے بیٹھنے والے 50,000 طلبہ ہیں، کتنے؟ آج 10 طلبہ نہیں ملتے بھائی ہمیں قرآن، نہ والدین میں قرآن کو اور حدیث کا ادب ہے، اس لیے قربانی نہیں لگی۔ اگر قربانی لگ جاتی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں جمعہ ناخن نہیں کٹ کرتے، ہم کیا قربانی دیں گے؟ ہم گردن کٹائیں گے؟ ہم تو جانوروں کے بال رکھے ہوئے سر پہ، ہمارا نوجوان دیکھو، گھوڑوں کے، کتوں کے، بلی کے، برے جانوروں کے بال رکھے ہوئے۔ حدیث میں آیا ایک وقت آئے گا کہ چاروں طرف سے بال کٹیں گے، بیچ میں رکھے جائیں گے، خدا کی لعنت برسے گی، تو ہمارے اوپر رحمت برسے گی۔ پوچھیں قرآن کی عظمت کو، حضرت فاطمہ بنت خطاب سے خون تھوک رہی ہے، مار کھا رہی ہے، بھائی مارنے والا ہے، قرآن کی عظمت ان کو تھی، انہیں قرآن ملا ہے، آج ہمیں کہاں قربانی دے رہے؟ تو گورنر مکہ جو بات، گورنر مدینہ جو بات کر رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، تو حضرت نے فرمایا ایک شرط پر رکھوں گا، اگر ہم وہ شرط آپ کے بچوں پر لگا دیں تو آپ ہمیں پہلے بھگائیں گے، یہاں سے بھاگ جا، چل دوسرے کو رکھیں گے، ہمیں ایک عالم کی ضرورت نہیں، 10 عالم ملنے کو تیار ہے، جائیے آپ بھاگ۔ کیا آگے بیٹھنے والے جو 50,000 طلبہ ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا، اگر یہ منظور ہے تو چھوڑ کر جاؤ اور نہ لے جاؤ۔ اب میں اور آپ اگر رہیں گے یہ کہیں گے بھئی کیا رسم چلا رکھی ہے ہم نے، بھئی یہ کوئی طریقہ ہے؟ انسانیت کی قدر نہیں آج، نہیں، وہ دلوں کی صفائی کیا کرتے تھے، وہ ان کے دل میں تھا اگر دنیاوی عہدے کی، جا کی، دولت کی، سلطنت کے اگر گندگی دل کے اندر رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت انہیں نہیں مل سکتی۔ بہرحال مہمان تشریف لائے ہیں، ہم اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ہم قابل تحسین اور صد استقبال ہیں، ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ ہمارے مہمانان کو یہاں پہنچایا۔ بہرحال میں ایک چھوٹا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ضمناً یہ باتیں آئی ہیں آپ حضرات کی بے ادبی کی وجہ سے، توجہ کریں گے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ یوٹیوب میں کچھ دیکھا جی شاید۔ اچھا میں مختصر کر رہا ہوں واقعہ، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل سے یعنی دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ عبد المجید صاحب کا اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اور ان کے تمام ترسیوں کے جان، مال، عزت، آبرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی، قوت و توانائی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور قیامت تک اچھے بھلے لوگ پیدا فرمائے ان کی نسلوں میں اور ہم سب کی نسلوں میں۔ میں عرض کر رہا تھا
سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ کوئی کام کر رہے دین کا ہے مسجد اور مدرسوں میں بیٹھنے والے، کام تو ہم کر رہے، اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے اور اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے۔ غور سے سننے کا واقعہ ہے، بہت مختصر وقت میں ختم ہو جائے گا، توجہ چاہوں گا آپ حضرات۔ ایک دن بادشاہ وقت رات میں سفر کر رہے ہیں، شاہی مشعل چراغ آگے لے کر چلا جا رہا، دیکھا ایک جگہ ایک قرآن اور حدیث کا متلاشی، قرآن اور حدیث کے علم کا پیاسا ایک کباب تلنے والے کے پاس کھڑا ہے۔ جب وہ کباب تلنے والا کباب تلتا ہے تو یہ اپنی کتاب لے کر کے اس کی روشنی میں اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے لگتا ہے۔ آج روشنی کی کمی ہے کہ بھائی؟ پڑھنے والوں کی کمی ہے بھائی۔ چاند کی روشنی میں ہم نے یاد کیا ہے بھائی سبق قرآن کا ہی، چاند کی روشنی میں آپ نے کیا کبھی؟ آپ کو روشنی کی قدر نہیں ہے، روشنی خوب ہے۔ جب چیزوں کی بہتات ہوتی ہے تو اس وقت، اور تیل کے چراغ میں تہجد کے وقت میں بھی پڑھا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، میٹھے تیل کا چراغ، رائی کا سر آپ نے پڑھا، آپ کو نظر بھی نہیں آنے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کباب تلنے والا جب کباب تلتا ہے تو وہ جو طالب علم ہے مطالعہ کرنے لگتا ہے، اور جب کباب تلنے کے بعد کباب والا کباب بیچنے شروع کرتا ہے تو طالب علم ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ نہ کہنے لگے کہ بھئی جب خریدنا آتے ہو ہٹو بھائی بازو۔ یہ چیز سلطان نے دیکھی، غور کی، جب سلطان نے دیکھا بھائی اس کے پاس چراغ نہیں، اس کے چراغ میں تیل نہیں ہے، یہ شاہی مشعل جو ہے اسے دے دی جائے، چراغ دے دو۔ وہ دے دیا، اب وہ تو اسی چیز کی تلاش تھی، اس نے وہ چراغ لیا اور اپنا چلا گیا۔ اس کے بعد جا کر کے اپنا پڑھ رہا ہے۔ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے، ان کے کارناموں کا بہت بڑا ڈھیر ہے، وہ سنانے کا وقت نہیں ہے۔ خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا محمود تم نے وارث الانبیاء کی خدمت کر کے چراغ دے کر جنت خرید لی، خالی چراغ دینے پر قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے لیے جنت خرید لی۔ جو جگہ دے، جو لباس دے، جو کتابیں دلائے، جو جگہ فراہم کرے، جو کمبی دلائے، جو سیمنٹ دلائے، جو بالو دلائے، جو رائے مشورے دے، تو خداوند قدوس سے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال مسجد کا معاملہ ہو یا مدرسے کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال ہمیں مہمانوں کو بھی انشاءاللہ سننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی کہنے سننے کی، آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کی گئی، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔